بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں تسلیم صابری اور ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکتا و بے مثال بنایا ہے، اسی طرح آپ سے نسبت کی ہر چیز، آپ سے منسوب ہر شے کو، ہر شخصیت کو بے مثال اور بے نظیر بنایا ہے۔ آپ کو صحابہ کرام، آپ کو ساتھی بھی بے مثال اور بے نظیر عطا کیے۔ جس جس ہستی کی شان دیکھیے، جس جس صحابی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، ستارے کی طرح چمکتے ہوئے درخشاں اور نیر تاباں نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جو خلیفہ بلا فصل اور روح کائنات پر نبیوں کے بعد جو بہترین انسان قرار پائے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی، آپ کے حیات مبارکہ کی، آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر سے کچھ استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ گوشوں پر آج ہم بات کر پائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز اسکالر ہیں، بہت علمی اور فکری شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور آپ انہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید میں جن کی صحابیت کا تذکرہ ہو، جن کی شان قرآن مجید خود رب تعالیٰ بیان کر رہا ہو، کیا مقام و مرتبہ ہوگا ایسی شخصیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت ہے خود مدحہ سرا قرآن میں رب صدیق اکبر۔ تو سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل امام الصحابہ رئیس الصدیقین یار غار و مزار سیدنا عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ہستی ہیں تسلیم صاحب، وہ شخصیت ہیں جن کو اولیت و افضلیت بھی گویا ان پہ ناز کرتی، اور ابو بکر کے لفظ پر ہی اور اس کنیت پر جو اہل علم نے اور اہل لغت نے خاص طور پہ جو گفتگو کی ہے وہ ایمان افروز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بکر ہے اصل میں جو کسی کا پہلا بچہ اور بیٹا ہوتا ہے، پلوٹھی کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بکر کہتے ہیں۔ اچھا، اولیت، سبقت اور پہل آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پر ہمیں چھائی ہوئی ملتی ہے ہر جگہ، یہاں تک کہ نام پر بھی۔ تو یہ نام سے ہی یہ چیزیں پھر سمجھ آتی ہیں کہ بھئی اس کی مناسبت شخصیت کے ساتھ جو ہے، اور پھر جو اس کے اثرات اور اس کی جو عملی حالت اور اس کی جو عملی تفسیر آپ کی ہمیں شخصیت میں نظر آتی ہے، وہ بڑی ایمان افروز اور بڑی باکمال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو ہمیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جس میں براہ راست آپ کا ذکر ہے، بعض آیات ایسی ہیں جس میں جو اتر ہی آپ کی شان، جن کا شان نزول ہی آپ کی شان و عظمت اور فضیلت ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جس میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مشترکہ طور پہ آپ کا، جیسے سورہ فتح کا آخری رکوع ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق سے لے کر مغفرۃ و اجرا عظیما تک، وہاں پر فرمایا محمد الرسول اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کل رکوع جو ہے، اس رکوع کی ایک خصوصیت تسلیم صاحب یہ ہے، اور یہ علوم القرآن کے حوالے سے ایک عجیب و غریب اور لطیف نقطہ ہے کہ الف سے لے کے یا تک تمام حروف تہجی اس رکوع میں ہیں۔ یعنی پورا قرآن جن حروف پہ مشتمل ہے وہ سب سمٹ گئے ہیں اس ایک رکوع میں، اور یہ سارے کا سارا رکوع شان صحابہ میں ہے، مناقب صحابہ، اور اس کا ذرا اسلوب دیکھیے آپ،
محمد الرسول اللہ، خود ذات باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس معہ کو جب آپ غار ثور میں لے جا کے اور لا تحزن ان اللہ معنا سے جوڑ دیتے ہیں تو وہاں یہ کھلتا ہے کہ اس معیت کا بھی مصداق کے اولین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر العموم مفسرین کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اس میں شامل ہیں کیونکہ سب کو معیت حاصل ہے، لیکن الخصوص بتاتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد صدیق اکبر، اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم، رحماء بینہم کا مصداق جناب عثمان ذو النورین، اور تراہم رکعا سجدا کی تفسیر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور پھر اس میں ایک جگہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانثار ساتھیوں کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی ہے۔ کیا سبحان اللہ۔ اور جو اہل کتاب علماء تھے یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے وہ پہچانتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ امام طبرانی نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گلی میں ایک راہب پادری بڑے لیڈر ان کے پیشوا سینئر عالم وہ کھڑے تھے اپنے شاگردوں یعنی جونیئر علماء کے ساتھ، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ادھر گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے۔ اب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو تہمت کا کپڑا ان کی پنڈلی سے ہٹ گیا ہوا سے، یوں دوسری طرف جب سوار ہوئے پاؤں اس طرف رکھا تو اس راہب نے اشارہ کیا اپنے ساتھیوں کو، کہنے لگے وہ دیکھو اس کی پنڈلی کے اوپر گھٹنے کے قریب جو سفید نشان ہے نا، اس کا ذکر بھی تورات میں ہے اور انجیل۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اور یہ اسی لیے تو وہ لوگ منتظر رہتے اور پہچانتے اور ان کے پیچھے جاتے، ان کا تعاقب یہ ہیں اس طرح پڑھ چکے۔ اور پھر حدیث پاک میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، تو گویا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں یہ بھی قدرت کا انتخاب ہیں، یہ ہستیاں۔ اور پھر جو ان میں حسن انتخاب ہے وہ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن پہ صحابہ بھی ناز کرتے تھے، صحابہ جن کو فالو کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 40 میں جو پورا فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، امام ابن عساکر لائے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ضم الناس کلہم ومدح ابا بکر رضی اللہ، فرمایا یہاں اللہ رب العزت نے سب کو جھاڑ پلائی ہے اور صدیق اکبر کی تعریف فرمائی۔ سفیان بن عیینہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے عتاب فرمایا لوگوں پر کہ اگر تم لوگ میرے محبوب کی تائید اور نصرت و حمایت نہیں کرو گے تو میں تو ہوں۔ اچھا اس کی جو مثال پیش کی ہے اپنے قائم مقام کے طور پر ریفر کیا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد ہے جب کافروں نے انہیں مکہ سے بے دخل کیا تھا اور نکالا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، فقد نصرہ اللہ، یقیناً اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار میں، یعنی یہاں پر بین السطور اللہ رب العزت جناب صدیق اکبر کو اپنا قائم مقام فرما رہے ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس رات جب ہجرت ہوئی ہے تو جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ جناب شیر خدا کے سپرد تھیں اور جو اللہ کی امانت تھی وہ صدیق اکبر کے سپرد تھی۔ اور پھر سورہ اللیل جو ہے نا وہ بھی کمال ہے، جیسے سورہ، اور یہ صورتیں بھی دونوں ساتھ جڑی ہوئی ہیں ثانی اثنین کی طرح، دو میں سے دوسرا۔ اب میں یہاں مجبور ہوں اپنی نسبت روحانی کی وجہ سے کہ صوفیہ کرام نے جو اس پہ کمنٹ کیا ہے نا جی وہ پوری امت میں شاید کسی امام اور مفسر نے نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثانی اثنین جو ہے یہاں سے جو تصوف کا تصور فنا و بقا ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے شاید امیر خسرو نے کہا تھا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ یعنی آج تک علماء تسلیم صاحب ہم بھی حیران ہیں اور تذبذب میں ہیں، اور مفسرین یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ثانی اثنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی کہتا ہے ثانی اثنین صدیق اکبر ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں اور پھر اس کا عملی مظاہرہ اور تصدیق ہو گئی، انصار پہچان نہیں سکے، انصار پہچان نہیں سکے۔
اور جناب صدیق اکبر ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ملنے لگے تو جناب صدیق اکبر اب وہ رنگ چڑھ جا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جو اس پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو نقشبندی سلسلہ ہے اس میں 4 طرح کی توجہ ہوتی ہے جو شیخ مرید پہ کرتا ہے. اس میں جو چوتھی آخری ہائیسٹ سٹیج کی توجہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی. اور یہ توجہ اتحادی، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، لوگوں کو سمجھ آئے گی اس واقعے سے جو ہر تقریباً ہمارے خطیب و عالم نے بیان کیا آج تک. خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رضی اللہ عنہ قدس سرہ العزیز کا واقعہ، جس میں آپ نے نان بائی کو باقی باللہ بنایا تھا، توجہ اتحادی سے اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی. یعنی اس کو لے کے حجرے میں گئے اور اس پہ جب وہ توجہ ڈالی تو جب دونوں باہر آئے تو دونوں ہی باقی باللہ تھے. صورتن بھی، حالن باطنن تو تھا ہی تھا، صورتن بھی لوگ پناہ شیخ اسی کو کہتے ہیں، مرید کو دیکھیں تو شیخ یاد آ. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس روحانی جو مقام ہے اور روحانی درجہ ہے سلوک کا، یہ اعلیٰ ترین مقام، اس کی ڈسکوری بھی غار سور سے ہوتی ہے. اور جب اہل مدینہ نے دیکھا اور پہچان نہ سکے تو اب آپ دیکھیے وہاں نسبت صدیقی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو دھوپ تھی، میں نے اپنی چادر لی اور آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس پہ سائبان بنا کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون. اور یہی مقصد، یہی اصل بات، یہی کمال ہے کہ میں غلام ہوں. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ جو اس کا غلبہ ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس کی طرف اشارہ دیکھیے. سورہ اللیل میں ہے، والضحیٰ میں کہا تھا وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اور سورہ اللیل میں کہا تھا وَلَا سَوْفَ یَرْضَیٰ. وَلَا سَوْفَ یَرْضَیٰ کا مصداق جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وہاں کہا تھا حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور یہاں کہا تھا صدیق ہم آپ کو راضی کریں گے. وہ اس لیے کہ آپ جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو وہاں غلام پس رہے تھے ظلم و ستم کی چکی میں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ احد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے تھے، تو اس پر ان کو جو تشدد ان پہ ہو رہا تھا، جو ظلم و ستم ہو رہے تھے، وہاں بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیں جلوہ گر نظر آتے ہیں اور آپ کا روشن کردار نظر آتا ہے. اب اچھا، جب یہ آپ نے غلام آزاد کرنا شروع کیے، اور غلام بھی وہ سارے جو پسے ہوئے غریب مسکین جن کا کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں، تو آپ کے والد گرامی وہ بھی بہت تجربہ کار آدمی تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دنیا بھر کے اعلیٰ ترین بزنس مینوں میں سے تھے، تاجروں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اگر غلام آزاد کرنا ہی ہے تو ذرا ہٹے کٹے کو مضبوط لوگ تو کل کو کام تو آئیں. تو آپ نے کہا کہ ابا جان یہ میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا. اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ یہ جو بھی کر رہا تھا صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا وہ یہاں ہماری رضا ڈھونڈ رہا تھا اور ہم آخرت میں اس کو راضی کریں گے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں تسلیم صاحب، جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا آپ نے، اور وہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ کیسی ایمان افروز ڈیل ہے، امیہ بن ابی خلف سے، وہ بھی بہت بڑا تاجر تھا، without any negotiation, وداؤٹ اینی بارگیننگ اور وداؤٹ اینی نیگوسیشن. اچھا، اور وہ اسی پہ حیران تھا، اور اس نے جب ڈیل ہو گئی نا ڈن، تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بہت تجربہ کار جہاں دیدہ تاجر سمجھتا، تم نے تو زندگی کا سب سے گھاٹے کا سودا آج کیا، میرے ہی ساتھ کیا. منڈیوں میں تو میں دیکھتا ہی تھا تمہیں کہ تمہارے جیسا سودا کوئی کرتا ہی نہیں تھا، لیکن آج تم نے کیا کیا. تو اس نے کہا تھا ایک اوکیا سونا اس پہ لوں گا میں، اور ایک نستور رومی غلام لوں گا سنہرے بالوں والا جو آپ کے پاس ہے، اور یہ سیاہ فام غلام چپٹے پیروں والا اور موٹے ہونٹوں والا یہ دوں. اسی پہ وہ حیران. تو آپ نے جب ڈیل ہو گئی نا ڈن، فرمایا یہ تو تم نے جو بھی خیر لگایا اپنے حساب سے، اگر تم اس سے 5 گنا زیادہ بھی کہتے نا تو میں بغیر ہیل و حجت کے تمہیں پیمنٹ کر دینی تھی میں نے، اس لیے کہ یہ وہ سودا نہیں ہے جس کو کفر کی نگاہ سے دیکھا جائے.
یہ وہ سودا ہے جسے نگاہ رسالت سے دیکھنا چاہیے. میں اس نظر سے دیکھ رہا تھا. یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایثار ہے آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ابا جان نے اسلام قبول کیا تو جتنے 40,000 درہم اس وقت کیش موجود سب دے دیا ہجرت کے موقع پر. اور پھر یعنی وہ ایثار جو سیدنا صدیق کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ سب کا بدلہ میں نے دے دیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ. ایک ہے جس کا نہیں دیا، وہ قیامت کے دن رب دے. سبحان اللہ. اس لیے اقبال نے کہا امن الناس بر مولا ماں کلیم اول سینہ ماں. وہ ہمارے آقا پہ سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا، اور وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم. ہمت او کشت ملت را چو ابر، جس کی قوت باطنی اس ملت کی کھیتی کے لیے ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. واہ واہ، کیا کہیں. پوری سیرت سمودی اقبال نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ اس دور میں تو یہ بہت ہی حیران کن اور معجزانہ بات ہے کہ ہم سچ کی بات کریں. یہ تو جھوٹ کا دور ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے آ جانے سے تو جھوٹ جو ہے وہ اپنے کمال پر ہے، یوں سمجھ لیں. ایسے دور میں صدیق کا ذکر کرنا، اور وہ جس کو صدیق اکبر، جسے رئیس الصدیقین کہا جائے، اور رب کی بارگاہ میں بھی جو صدیق کا درجہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے سب سے بڑا قرآن کی ترتیب. صدیق اکبر جو شان صدیقیت عطا کی. اللہ اکبر. سورہ زمر آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جناب باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو میرے ناقص مطالعے اور علم کے مطابق سب سے بڑے مفسر اور شارح ہیں شان صدیق اکبر کے. اور آپ قرآن کی اکثر تفسیریں جو شان صدیق اکبر میں آتی ہیں، اس میں پہلا قول جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کا آتا ہے، پھر ابن عباس کا آتا ہے. یہ دونوں اہل بیت سے ہیں. تو ہمیں باب مدینۃ العلم کے آگے جھولی پھیلائے رکھنی چاہیے. یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے. میں اس کو جسارت کہتا ہوں کہ کوئی باب مدینۃ العلم کو لقمہ دے. تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ممبر پہ قسم کھایا کرتے تھے، حلف اٹھایا کرتے، قسم بھی نہیں حلف اٹھا کے کہتے تھے لوگوں اس آیت کے تحت. اور اس آیت کو آپ پڑھتے تھے، آپ کی قرات جو ہے، قرات حیدری جو ہے اس آیت کی، وہ ہے والذی جاء بالحق وصدق بہ. وہ جو حق لے کے آئے اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، وہ ہیں اہل تقوی. یہاں پر سورہ اللیل میں کہا الاتقا، اور وہاں کا اولئک هم المتقون. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے جس صحابی کا انفرادی طور پہ ذکر آیا ہے وہ جناب امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو بکر کو صدیق کسی اور نے نہیں کہا، خود ذات ذوالجلال نے کہا ہے. اور فرمایا یہ لقب زمینوں سے نہیں آیا، یہ آسمانوں سے آیا. اور یہ لقب آیا بھی معراج کی رات ہے. اور اس میں کمال یہ ہے کہ ابھی معراج کی تصدیق فرمائی نہیں جناب ابو بکر نے، ابھی تو واقعہ پیش آنا ہے. ابھی صاحب معراج واپسی کا سفر فرما رہے ہیں، اور جناب جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے جب فرمان آیا، آخری جو بات آئی معراج کی رات، وہ یہی تھی کہ محبوب صبح آپ نے خود معراج بیان کرنی ہے، حرم میں کھڑے ہو کے، مطاف میں لوگوں کے سامنے، کہ کیا ہم نے آپ کو شان دی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا جبریل میں بیان تو کروں گا، اب سنے گا کون اور مانے گا کون؟ سب سے بڑی بات کی تصدیق کون؟ وہ سارے کفار و مشرکین بت پرست بیٹھے ہیں، سارے دشمن ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو، اور کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے. یہ اس وقت صدیق آیا. تو اور وہی ہوا کہ لوگ گئے، اور جب پوچھا گیا، کفار ابو جہل اپنا گروپ لے کے گیا، ان کا دیکھو جی آپ اتنے فراست والے سمجھدار جہاں دیدہ آدمی، ایسا بھی کبھی ہوا ہے اور ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ تو آپ کے صاحب نے اب یہ دعویٰ کر دیا کہ میں رات کو مکے سے گیا اور فلسطین مسجد اقصیٰ پہنچا، اور پھر سیر کی، پھر آسمانوں میں، اور پھر عالم بالا، اور پھر میں آ بھی گیا ہے جی، اور رات کے مختصر سے حصے میں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں اور اس سے آگے کی بھی کوئی بات فرمائیں
تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لقب صدیق جو ہے وہ وہاں جسٹیفائی ہوا، ایک بار نہیں ہوا یہ۔ تو قرآن پاک میں جو فرمایا نا والذی جاء بالصدق، اس کے تحت سب سے جو بڑا قول ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر آپ کو صدیق فرمایا، کیونکہ آپ کا جو صدیقیت ہے نا، یہ خفی جلی ہر حال، ہر موقع، ہر محل، یعنی بعض نازک ترین مواقع پر بھی آپ کو وہ صدیقیت جلوہ گر ملتی ہے، بڑے سیکرٹ اور سیریس معاملات میں بھی آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ ہجرت والی رات جب مکہ شریف سے نکلے ہیں تو ابھی چونکہ اندھیرا ہی تھا، صبح نہیں ہوئی تھی، تو خفیہ سفر تھا، تو راستے میں ایک واقف آدمی ہے ادھر سے آتا ہوا مل گیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ یہ چونکہ سفر تجارت پہ جایا کرتے، بزنس ٹور پہ، تو روٹین تھی، آتے جاتے لوگ ملتے بھی تھے۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی نئے شہر یا علاقے میں جاتے تو کوئی گائیڈ ہائر کیا جاتا تھا۔ تو اب اس شخص نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کو تو پہچان لیا اس نے، کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اندھیرا تھا، دیکھ نہیں سکا۔ یا آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ فرمایا رجل یہدینی السبیل، فرمایا یہ میرا راہبر ہے، میرا گائیڈ ہے۔ کیا اب دو وہ ڈبل ہو گیا نا، وہ سمجھے گا کہ یہ گائیڈ جو ٹورسٹ گائیڈ ہے، اور آپ نے جو فرمایا جو حقیقی معنی بھی، حقیقی معنی بھی۔ یہ مقام صدیقیت کی ایک باریکی اور ایک پہلو اور ایک کیفیت تو یہ ہے۔ دوسرے اس میں جو سب سے اہم بڑا پہلو جس تک میں اب تک پہنچ سکا ہوں وہ یہ ہے تسلیم صاحب، ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے رسالت کی تصدیق کرنا۔ اللہ اللہ، اس میں بڑا فرق ہے۔ گویا میں اگر اس کو یوں پوچھ لوں کہ ایک عام شخص جو اب اس دور میں بھی سچ بولتا ہے، تو اس سچے میں اور صدیق اکبر کی صداقت میں کیا فرق کیا ہوگا؟ جی، اس کو آپ کیسے لیں گے؟ یعنی ہاں، یہ ایک سچ بولنے والا ہے جی، اور ایک صدیق اکبر ہے، تو کیا فرق ہے؟ اچھا، یہاں سب سے بڑا ڈیفرنس ہم نے یہ سمجھنا ہے، سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صدیق کہتے ہیں اٹیسٹیشن اتھارٹی کو، تصدیق کنندہ، جو آپ کی کسی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کر کے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتا۔ اللہ اللہ، اچھا، یعنی وہ اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ فرق ہے، عربی میں جب صدیق کی دال پر شد ہو، صدیقن، اس کا معنی ہے تصدیق کنندہ، اور اگر ہو محض صدیق جیسے ہم لوگ بول دیتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر مکہ مدینہ حجاز میں عرب میں کبھی آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں صدیق صدیق، صدیق کا معنی دوست ہے وہاں، فرینڈ، ٹھیک ہے، ٹھیک، حبیب کے معنی، ٹھیک، اس کلچر میں لیا اس کلچر میں بغیر شد کے جب صدیق کہیں گے تو دوست مراد ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب صدیق کہیں گے، جو صدقہ یصدق تصدیق ان باب تفعیل سے سورہ زمر میں آیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ جو صدق لے کے آیا، صدق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین پورے کا پورا، سبحان اللہ، اور ایک وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے، جو اس کا تصدیق کنندہ ہے، اور اس تصدیق کنندہ کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اور اپنی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور ایک میرٹ ہوتا ہے۔ وہ میرٹ تو خیر اس پہ ہم ابھی نہیں جا سکتے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور ان کے طفیل اور ان کے اس شعر کی برکت سے ایک چیز جو سمجھ آئی، وہ فرماتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات۔ اب ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے معجزے دیکھے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، تو ایک سورس بنا، وہ ڈائریکٹ نہیں آئے، وہ انڈائریکٹ آئے، ان مانو آئے ضرور ہیں صحابی، ہیں رضی اللہ عنہ، ہے انتخاب قدرت، جی ہاں، منصب صحابیت پہ فائز ہے، شان و مرتبہ ہے، لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ صفات سے متاثر ہوئے، یہ ذات سے متاثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔